بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو مخزورہ ابھی نوعمر لڑکا تھا، مسیں بھی نہیں بھیگی تھیں، اس کی آواز بہت پیاری اور سریلی تھی۔ وہ مکہ کا باسی تھا اور مکہ فتح ہو چکا تھا، مگر ابھی وہ اسلام کی نعمت سے محروم تھا۔ مکہ کے دیگر نوجوانوں کی طرح وہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ایک دن اپنے دوستوں کے ساتھ بکریاں چراتا ہوا ایک وادی سے گزر رہا تھا۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی جنگ میں شرکت کے لیے وہاں سے گزر رہے تھے۔ ایک وادی میں پڑاؤ ڈالا گیا، ظہر کی نماز کا وقت ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ مؤذن رسول کھڑے ہوئے اور بلند آواز میں اذان دینا شروع کی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی بلند آواز دوسری وادی میں بکریاں چراتے ہوئے ابو مخزورہ نے سن لی۔ اس نے ازراہ مذاق حضرت بلال کی نقل اتارنا شروع کر دی، جبکہ اس کے دوسرے ساتھی خاموشی سے اس کی آواز سن رہے تھے۔ بلال اذان دیتے رہے اور ابو مخزورہ اس کی نقل اتارتے رہے۔ انداز میں تمسخر تھا، مگر آواز غضب کی تھی۔ پھر ابو مخزورہ کی قسمت جاگ اٹھی، اس کی خوبصورت آواز کو سرور کائنات نے سماعت فرما لیا۔ آواز اچھی لگی۔ اذان ختم ہوئی تو حضرت علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم کو حکم دیا، اس اذان دینے والے کو لے آئیں۔ وہ پہاڑ کے پیچھے گئے، وہاں پر 3 نوجوان چرواہے موجود تھے۔ نوجوانوں کو پکڑا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم میں سے ابھی ابھی کس نے اذان دی؟ اب انہیں خجالت محسوس ہوئی تو ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ تو تمسخرانہ طور پر اذان دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک کو فرمایا، تم اذان دو۔ اس نے اذان کہنا شروع کی تو اس کی آواز خوبصورت نہ تھی۔ اب دوسرے کو اشارہ ہوا، اس کی بھی آواز سریلی نہ تھی۔ اب ابو مخزورہ کو اشارہ ہوا، اس کی آواز دلوں میں اترنے والی تھی۔ ارشاد ہوا، تم نے ابھی ابھی اذان دی ہے؟ کہنے لگا، جی ہاں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کو آگے بڑھایا، ابو مخزورہ کا عمامہ اتارا، اس کے سر پر دست شفقت پھرا اور دعا فرمائی، اے اللہ اس بچے میں برکت دے اور اسے اسلام کی ہدایت فرما۔ ابو مخزورہ کی کیفیت کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لمس، وہ مبارک ہاتھ، لمس کی لذت، اور پھر اس کی قسمت جاگ اٹھی۔ اس نے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو مخزورہ کو مزید بشارت دی اور وظیفہ مقرر فرمایا، جاؤ تم مکہ والوں کے مؤذن مقرر کیے جاتے ہو، اب تم اہل مکہ کے مؤذن ہو۔ ابو مخزورہ رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی بال نہیں کٹوائے کہ جن بالوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیر دیا وہ کیسے کٹوا دوں۔ سبحان اللہ۔ مکہ المکرمہ میں کم و بیش 300 سال تک ان کی اولاد بطور مؤذن اذان دیتی رہی۔ جب قسمت مہربان ہوتی ہے تو اسی طرح سے ایک عام چرواہا اللہ کے نبی سے فیض پا کر مکہ کا مؤذن بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔